بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر وقت ہر لمحہ ہمارے ساتھ رہنے والی ایک خوفناک مخلوق جو ہماری رگوں میں خون کی طرح دوڑتی ہے اور برائی کی طرف راغب کرتی ہے۔ انسان کا یہ ہم شکل ساتھی کون ہے جو موت تک ہمارے ساتھ رہتا ہے؟ آخر اس کا مقصد کیا ہے اور وہ ہماری موت کے بعد کہاں چلا جاتا ہے؟ سائنس کے مطابق اس دنیا میں ہر انسان کی 6 یا 7 ہم شکل ہوتے ہیں، لیکن ہمارے جیسا دکھنے والا نہ صرف انسانوں میں بلکہ جنات میں بھی ہوتا ہے جو ہو بہو ہمارے جیسا دکھتا ہے۔ اسلامی روایتوں میں اسے کریم یا ہمزاد کا نام دیا گیا ہے۔ دراصل روح تمام جانداروں میں زندگی کی علامت کی وجہ ہے۔ صوفیہ کے نزدیک انسان روح نفس اور خاک کا مرکب ہے۔ انسانی جسم میں 2 روحیں ہوتی ہیں، ایک لطیف روح جو جاری و ساری ہے جس کے بنا زندگی ناممکن ہے، اور دوسرا پیکر نفس جو روح سے جڑا ہوتا ہے۔ پہلی روح اسلامی عقائد کے مطابق موت کے بعد دنیا سے واپس چلی جائے گی۔ یہ وہی روح ہے جس سے عہد اصلت لیا گیا ہے، جبکہ دوسری روح کو صوفیہ کرام نے ہمزاد قرار دیا ہے، جس کی نہ کوئی منزل ہے اور نہ کوئی ٹھکانہ، اور وہ صرف موت تک ہی ہمارے ساتھ ہی بنا ہوا ہے۔ اب ہم ذات کسی دیوی دیوتا یا بھوت پریت کا نام نہیں، بلکہ جب کسی بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ایک جن اور ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے، جسے عربی میں وسوسہ اور فارسی میں ہمزاد کہتے ہیں۔ یہ انسانوں کو بری باتوں کی ترغیب دیتا ہے، اس کے دماغ میں وسوسہ پیدا کرتا ہے اور موت تک اس انسان کے ساتھ رہتا ہے۔ ہمزاد شکل و صورت میں بالکل انسان جیسا ہوتا ہے جس کے ساتھ وہ پیدا ہوتا ہے، اور ہمزاد سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ ابن کثیر کے مطابق جب اللہ نے ابلیس کو مہلت دی اور کہا کہ وہ انسانوں کو بھڑکائے گا بھٹکائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے چیلنج کو قبول کر لیا اور کہا کہ تو جس طرح چاہے کوشش کر لے۔ اس پر ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے کچھ ہتھیار طلب کیے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا کہ کسی بھی بچے کی پیدائش کے ساتھ تیرا ایک بچہ پیدا ہوگا، تجھے ان کے دل تک رسائی دی جائے گی اور تو خون کی طرح ان کی رگوں میں دوڑے گا۔ کریم یا ہمزاد بالکل انسان کی شکل و صورت کا ہوتا ہے، اس کی چال ڈال بات کرنے کا طریقہ سب کچھ اسی انسان کی طرح ہوتا ہے جس کے ساتھ وہ پیدا ہوتا ہے۔ ساری زندگی اس انسان کے ساتھ رہنے سے ہمزاد اس کے بارے میں ہر چیز جانتا، وہ تمام چیزیں بھی جو انسان تنہائی میں کرتا ہے، وہ بھی تمام چیزیں جو باقی دنیا کے لیے راز ہے۔ جب انسان کی موت ہو جاتی ہے تو یہ ہمزاد اس کو چھوڑ دیتا ہے اور کسی غائبی مقام پر جا کر رہنے لگتا ہے، اور وہ وہاں پر قیامت تک رہے گا، اور قیامت کے دن ہی اس کو موت آئے گی۔ اور اگر ہم نے لکھا ہے کہ جو شخص دیکھ رہا ہے تو وہ کامران بھی نیک و پارس رہے گا، اور جو شخص برائی اور کفر میں مبتلا ہو جاتا ہے اس کا ہمزاد بھی آپ لوگوں میں ایک بن جاتا ہے۔ مرد ہمزاد کے ساتھ جن ہمزاد اور عورت ہمزاد کے ساتھ جنیا ہمزاد پیدا ہوتی ہے۔ لہٰذا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا کوئی آدمی نہیں جس کے ساتھ ایک جن یا فرشتہ موکل نہ ہو، ہر آدمی کے ساتھ اس کا کریم یا ہمزاد موجود ہوتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، اللہ نے مجھ کو اس پر غالب کر دیا اور وہ مجھ پر اسلام لے آیا، بس وہ مجھے بلائی کے علاوہ کوئی اور ترغیب نہیں دیتا۔ اس طرح ایک صحابی رسول وہاب بن منبع نے فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے جو اس کے ساتھ مقرر ہے، اور کافر کے ساتھ اس کا شیطان یہ اس کے کھانے کے ساتھ بھی کھاتا ہے، اس کے ساتھ پانی بھی پیتا ہے اور اس کے پاس ہوتا ہے، جبکہ مومن کا شیطان چھپا رہتا ہے، وہ اسی کوشش میں لگا رہتا ہے کہ کب مومن اپنی عقل سے غافل ہو اور وہ اس سے فائدہ اٹھائے۔ دنیا بھر میں ہمزاد کے بارے میں تفتیشوں سے صرف ماہر روحانیات اور صوفیہ کرام نہیں کی ہے، بلکہ جدید سائنسدانوں نے بھی اس کے بارے میں کافی تحقیق کی ہے۔ سب سے پہلے 19ویں صدی کے آغاز میں سوویت یونین نے ہمزاد کی ریسرچ پر کام شروع کیا تھا۔ انہوں نے اس کو اورا کا نام دیا ہے اور اس کی تصویر لینے کے لیے اہتمام بھی کیا گیا تھا، اور اس مقصد کے لیے بہت زیادہ کیمراز اور کیمیکل کا استعمال کیا گیا تھا۔ چنانچہ پہلی مرتبہ ہمزاد کی تصویر سامنے آئی تھی جسے انسانی جسم سے نکلنے والی روشنی یا انرجی قرار دے دیا گیا۔ جادو کی دنیا میں ہمزاد کو ایک خاص مقام حاصل ہے۔ کالے جادو اور سفالی جادو میں ہمزاد کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ جادوگر عامل اس کے ساتھ معاہدہ کر کے اس سے بہت ضروری اور غیر ضروری کام کرواتے ہیں، لیکن اس معاملے میں ہم جان
सकते हैं कि इंसान ऐसी शराइत पूरी करवाता है कि वो अपने ईमान से हाथ धो बैठता है और शैतान का पैरोकार बन जाता है। कमज़ोर ईमान रखने वाला है ये मुसलमान जब इन आमलीन के पास जाते हैं तो वो इनको ऐसी ऐसी बातें बताते हैं जिससे इनके अलावा कोई शख्स नहीं जानता, लिहाजा ऐसे लोग इन आमलीन के धोखे में आ जाते हैं। दरअसल वो अमल से इस शख्स के बारे में तमाम मालूमात हासिल कर लेते हैं और इन लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। जो आमलीन रूहों से मुलाकात करवाते हैं वो दरअसल इन्हें हमजादों से करवाते हैं, क्योंकि मौत के बाद अरवाह के दुनिया से रब्ता नामुमकिन है। हमजाद को काबू करना एक मुश्किल काम है, क्योंकि मौका पाते ही ये हमजाद आमिल को कत्ल कर देते हैं। इस तरह बहुत सारे आमिल ऐसे हैं जो हमजाद को काबू करके गैर शरई और गलत काम करवाते हैं, लेकिन जब वो हमजाद के गज़ब का शिकार होते हैं तो इसका अंजाम अबरतनाक हो जाता है। किसी भी हराम काम की तस्हीर के लिए हमजाद को काबू करना या मालो दौलत के लिए हमजाद से काम करवाना ना सिर्फ इंसान को दुनिया में तबाह कर देता है, बल्कि इसके लिए आखिरत में भी दर्दनाक अजाब है। कुरान मजीद में हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम की एक बेहतरीन मिसाल मिलती है, जिनको अल्लाह ताला ने जिन्नात की हुकूमत अता फरमाई। वो आपके हुक्म के ताबे थे, लेकिन हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम ने इनसे नाजायज़ काम लेने की बजाय इनसे मस्जिद तामीर करवाई और लोगों की फलाह के लिए अच्छे काम करवाए। ये इन लोगों के लिए मिसाल है जो हमजाद को काबू करके इनसे बुरे काम करवाते हैं।